السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈر سے۔ وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی ہے اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے، وہ بھی سرکار کے سامنے ہی۔ پھر سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق، ہمارے سرکار کی سیرت کتنی اعلیٰ و افضل ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک دن آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کہا، بھتیجے یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ گٹھری وزنی تھی اور وہ بوڑھی کمزور تھی، تو آپ فرمانے لگے کہ اماں یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھائے اس کے ساتھ چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور اے نوجوان، اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی اپنی بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح پورا راستہ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں میں اٹھا کر خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے سپرد کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں، پورا راستہ جس محمد کی تم توہین کر رہی تھی، جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد رسول اللہ میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی
اور کہنے لگی میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا. آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے, آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے. اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا. آپ مجھے معاف کیجیے گا. اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور وہ عورت واپس آ کر مکے میں آ کر رہنے لگی. سبحان اللہ. تو پیارے دوستو, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت, آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے, ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے. سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. تو پیارے دوستو, یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, یہ سیرت پاک ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, اور یہ اخلاق ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, جسے دیکھ کر وہ بوڑھی عورت آپ کے اخلاق سے اتنی خوش ہوئی, آپ کے سیرت سے اتنی خوش ہوئی اور آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. پیارے دوستو, اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے. آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم عمل کریں تو ہم بھی لوگوں میں محبت قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات بتا سکتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے, اسلام ایک محبت والا مذہب ہے. اسی لیے پیارے دوستو, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں لوگوں تک پہنچائی تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اسلام کو سمجھ سکیں کہ اسلام حقیقت میں ہے کیا. پیارے دوستو, قربان جائے ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ جنہیں دیکھ کر دشمن بھی ان کی صداقت, ان کی شرافت اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور ان کی گواہیاں بھی دیتے تھے. یہ شان ہے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, یہ شان ہے تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. واقعی ہمارے آقا کی شان نرالی ہے. پیارے دوستو, اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت پاک پر. دوستو, دین کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے, تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ صحیح دین کو پہچان سکیں, صحیح دین کو جان سکیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں, اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں, اور اس طرح کی ویڈیو کو اور آگے بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.